بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میرے اس بیٹے کو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دلی لگائے، آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ میں اللہ عز و جل اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر اپنے بیٹے پر اپنا حق معاف کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے اس لڑکے کو قبول کیا۔ چند روز بعد عورت اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تو وہ لڑکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے مجاہدہ میں مشغول تھا اور بے حد لاغرض ہو چکا تھا، اور اس عورت نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مرغی کا گوشت کھا رہے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہڈیاں پڑی ہوتی تھیں۔ اس عورت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود تو مرغی کھاتے ہیں جبکہ میرا بیٹا سخت مجاہدات میں مشغول ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی بات سننے کے بعد ہڈیوں کی جانب اشارہ کیا اور حکم دیا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ ہڈیوں سے ایک سالم مرغی زندہ ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے گا کھائے گا۔ حضور سیدنا غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد باپیادہ بغداد واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک چور جو کہ ناکہ لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قریب آنے پر روک لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چور کو دیکھتے ہوئے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دیہاتی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف اس کی بدنیتی کی خبر ہو گئی۔ اس دوران اس چور کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دل کی بات کو بھانپتے ہوئے فرمایا کہ میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ چور نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو فوراً قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی تو ندائے غیبی آواز آئی کہ اے غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ اس چور کو سیدھا راستہ دکھاتے ہوئے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چور کی جانب نظر فرمائی اور وہ چور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و روحانی سے قطب کے درجہ پر فائز ہو گیا۔ حضرت سید عبد المالک زیال رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے مدرسہ میں کھڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دولت خانے سے نکلے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک میں عصا تھا۔ میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے وہ کرامت دکھائیں جو اس عصا میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری دلی کیفیت کو بھانپ لیا اور مسکراتے ہوئے اپنے عصا کو زمین پر گاڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عصا کو زمین پر گاڑنا تھا کہ وہ روشن ہو گیا اور اس کی روشنی آسمان تک پھیل رہی تھی۔ میں اس منظر کو مہو ہو کر دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عصا کو زمین سے نکالا اور مجھے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا زیال رحمۃ اللہ علیہ تم یہی دیکھنا چاہتے تھے؟ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح البردی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خادم تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر عبد القادر جیلانی مجھے ہمیشہ محمد طویل کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ حضور آپ رحمۃ اللہ مجھے محمد طویل کہتے ہیں جبکہ میں تو بہت چھوٹا سا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم طویل العمر اور طویل الاظفار ہوں گے۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عمر پائی اور 137 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دور دراز علاقوں کا سفر بھی کیا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کاف تک بھی گئے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 27 ذوالحج 529 ہجری بروز شہرم شنبہ مقابر توشیزہ یا بغداد میں جانب عرب صلاح کا قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ علماء فقراء کی ایک بڑی جماعت بھی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس کے قبر مبارک پر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ آئے ہوئے تمام لوگ جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کھڑے تھے گرمی سے نڈھال ہونے لگے۔ قیام کرنے کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مڑے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 15 شعبان جمعہ میں حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مریدوں کے ہمراہ نکلا تھا کہ ہم نماز جمعہ جامع رصافہ میں ادا کریں۔ جب ہم دریا پر پہنچے تو حضور شیخ حماد بن مسلم دباس نے مجھے دریا میں دھکا دے دیا۔ سردیوں کے دن تھے۔ میں نے بسم اللہ شریف پڑھ کر غسل جمعہ کی نیت کر لی اور اس وقت میں نے صوف کاجبہ پہن رکھا تھا اور میرے پاس ایک کتاب کے کچھ اوراق موجود تھے اور اوراق کو میں نے دائیں ہاتھ میں تھام لیا تھا کہ وہ گیلے نہ ہو جائیں، اور ان کے مریدوں مجھے اس حالت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ میں دریا سے نکلا اور پانی سے بھیگے ہوئے اور ان کے پیچھے ہو لیا۔ سردی کی وجہ سے میرے جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ حضرت شیخ کے مریدین نے میری مدد کرنی چاہی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جھڑک دیا اور کہا کہ میں نے اس کی آزمائش کے لیے اسے اذیت دی، مگر یہ پہاڑ کی مانند ہے، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ آج جب میں حضرت شیخ کی قبر پر آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر مبارک پر یاقوت کا تاج ہے اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، پاؤں میں سونے کا پوش ہے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دائنا ہاتھ ساقط ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس ہاتھ سے تمہیں دھکا دیا تھا، تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے حضرت شیخ کے حق میں دعا خیر کی اور 5000 اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی قبور سے آمین کہا اور اللہ عز و جل نے حضرت شیخ کے ہاتھ کو تندرست کر دیا، چنانچہ اسی وجہ سے میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ آئی ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے اصحاب کے ہمراہ بغداد تشریف واپس پہنچے تو شہر میں اس بات کا شور مچ گیا۔ حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس کے مریدین اکٹھے ہو کر آپ کے پاس آ گئے تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کا ثبوت طلب کریں۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو ہیبت کی وجہ سے کچھ نہ پوچھ سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے آنے کا مقصد جان چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تم 2 مشائخ کا انتخاب کر لو، وہ تمہیں میرے قول کی صداقت کا یقین دلائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شیخ ابو یعقوب یوسف بن ایوب بن یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو کہ بغداد میں نووارد تھے اور حضرت شیخ ابو محمد عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو جو کہ بغداد کے رہائشی تھے ان کا انتخاب کیا۔ یہ دونوں بزرگ صاحب کشف و کرامت تھے۔ یہ دونوں بزرگ اس وقت موجود نہ تھے۔ حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس کے مریدین نے آئندہ جمعہ تک کا وقت دیتے ہوئے کہا کہ ہم آئندہ جمعہ تشریف لائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے سر مبارک کو جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد حضرت شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور کہنے لگے کہ شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ عبد القادر جیلانی درست فرما رہے ہیں اور انہیں میں نے متعلق تمہیں جو خبر دی ہے وہ درست ہے۔ ابھی وہ اپنی بات کر رہے تھے کہ حضرت شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بھی دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا اور دونوں حضرات کی باتیں سن کر حضرت شیخ حماد بن مسلم دباس کے مریدین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی گستاخی کی معافی مانگی۔ حضرت شیخ عفیف الدین ابو محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صفایات ان الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قطب الاولیاء، شیخ الاسلام، شیخ المسلمین، قدرت الاولیاء و عارفین، منبع جو دو سخا
واقف اسرار حقیقت و طریقت و پیکر شریعت دینی و دنیاوی علوم سے مزین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ نے کل خلائق چھوڑ کر اللہ عز و جل کی جانب ہجرت کی اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانے کا بھرپور انتظام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آداب شریعت و طریقت کو بجا لانے اور اپنے تمام اخلاق و عادات کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کر دیا۔ ولایت کے تمام جھنڈے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے غضب کیے گئے اور اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مراتب اعلیٰ و رافع ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت نے حقائق معارف دلہنوں کے غیب کے پردوں میں مشاہدہ کیا۔ مجلس واعظ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہیبت عظمت سے پر تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت و اسرار نکالے اور انہیں ظاہر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے ایک عالم سیراب ہوا اور خلق خدا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہدایت پائی اور اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اولیاء اللہ کی فرصت میں شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے پیارے دوستو، اسی سے جڑی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل قادر ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت موصول ہوتی رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔